बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत हाल सामने आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोलिंग की तारीख 14 मई से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन ये तारीख बदलने में अदालत लचक भी दिखा सकती है। ये कहा कि वो अपने फैसले पर कायम रहेंगे, लेकिन इस फैसले को बदल भी सकते हैं। और असेंबली तहलील होने के 90 रोज गुजरने के बाद ये कहा जा रहा था कि असेंबली तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन आईनी तौर पर लाजमी है, लेकिन गुंजाइश भी निकाली जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आइन वाज़ेह है, फैसला आ चुका है और अदालत उस पर कायम है, तो ये लचक, तब्दीली और गुंजाइश फिर किस आइन के तहत होगी? या अब अदलिया आइन की तशरीह के अलावा रीराइट भी कर सकती है? मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान से मुज़ाकरात से इनकार क्यों किया? क्या मुस्लिम लीग नून ने 14 मई के इलेक्शन का बॉयकॉट किया है या नहीं? और वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा करेंगे, लेकिन वज़ीर दिफा क्यों नहीं जा रहे? और एक वफाकी वजीर ने पहले दबंग बयान दिया और फिर उस पर वजाहती बयान। क्या कोई खौफ या दबाव था? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। से पहले बात होगी एक साथ इलेक्शन करवाने के केस पर। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, नसीर वागा साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। आगाज आपसे करती हूँ सलमान आबिद साहब। देखिए, बात यह है कि आज की जो प्रोसीडिंग है उसमें कम से कम एक अच्छी बात तो ये हुई ना, जो ना तो चीफ जस्टिस को मान रहे थे, ना इस 3 रुकनी बेंच को मान रहे थे, ना इनका किसी फैसले को मानने के लिए तैयार थे, बल्कि बगावत ही की हुई थी। कम से कम आज वो चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो वहाँ पर पेश किया। अब 27 तारीख तक प्रोसीडिंग चेंज जो उसको डेट को पोस्टपोन किया गया है, उसमें भी मसलहत जो है वो सियासी जमातों ने दिखाई है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम मुशावरत करना चाहते हैं एक डेट के ऊपर और इस पर इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहते हैं और सबसे मिलकर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें टाइम दें। तो अटॉर्नी जनरल की इस रिक्वेस्ट के ऊपर और जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये सब चीज़ें तय हुई कि 27 तारीख तक अब इस मामले के ऊपर आप जितना भी गौर व फिक्र करना चाहते हैं वो कर लें। अब एक तरफ जो है वो 14 मई की डेट है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो 14 मई का इंतखाब जो है उसके ऊपर सवालिया निशान तो लग रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से किस तरीके से मुमकिन होगा, जिस इंतखाब के बारे में अभी बहुत से मामलात तय होने बाकी हैं, अभी तक उसके जो डिलेइंग टैक्टिस है उसके बुनियाद के ऊपर ये कहा जा सकता है कि 14 मई का इंतखाब होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बात पर इत्तफाक सबका हो गया है और वो ये है कि जी एक ही वक्त में पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अब लोगों ने मजाक उड़ाया कि जी अदालत ने पंचायत लगाई हुई है, अदालत ने जिरगा लगाया हुआ है। भाई, जब अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला किया 14 मई का, वो भी आप नहीं मानना चाहते। अब जब आप अदालत को कहते हैं कि हम सियासी मसला है, सियासी मसले का हल जो है पार्लियामेंट और सियासी जमातें मिलकर करना चाहती हैं, तो जब वो कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर भी इतराज़ है। अब रास्ता तो देखिए, अब गेंद बुनियादी तौर पे हुकूमत और अपोजिशन की कोर्ट में है। अगर ये इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 27 तक ये इत्तफाक़ राय पैदा कर ले, लेकिन इत्तफाक़ राय कब पैदा होगा? जब दोनों तरफ से लचक दिखाई जाएगी। इमरान खान भी 14 मई से आगे की तरफ जाएं और वो भी 6 अक्टूबर से नीचे की तरफ आए। इत्तफाक़ राय तो नहीं हो रहा है। मौलाना फजल रहमान सरबराह पीडीएम आज खासे गुस्से में दिखाई दिए और बड़े बरहम थे, सख्त किस्म की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की। सुनते हैं वो उन्होंने क्या कहा सलमान आबिद साहब, फिर उस पर कमेंट लेते हैं आपसे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अदलिया ये सब कुछ इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कर रही है। वाकई ऐसा है सलमान आबिद साहब? यही तो अदालत मौलाना फजल रहमान को कह रही है कि आप अवाम में जाएं। इनका सूरज 2013 से गुरूब है। 2013 में इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी केपीके के अंदर डकैती हुई, 2018 में डकैती हुई। अब वो इस वक्त सियासी गुमशुदगी का शिकार है। कभी वो नून लीग के दुमछिले बने हुए हैं, कभी वो पीडीएम के बन जाते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के। भाई, अगर आपकी सियासी ताकत है तो जाएं इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन लड़े। अब वो कहना कि हम तो इमरान खान का खात्मा चाहते हैं, हम उनको निकालना चाहते हैं। भाई, अगर वोटर उनको लाना चाहता है तो आप कौन होते हैं निकालने वाले? इलेक्शन कर लें, इलेक्शन लड़ लें, पता चल जाएगा आप कहां पर हैं। और इस दफा तो उनके साथ ज्यादती डबल हो गई कि वो खुद भी इलेक्शन हार गए 2018 का इंतखाब। उनको तो पार्लियामेंट के चस्के थे ना जी, वो जो पार्लियामेंट लॉजिस के चस्के थे वो कैसे उतरने थे?
تو مولانا فضل الرحمان کو تو سب سے پہلے بطور پی ڈی ایم کے سربراہی کے طور پر آج استعفیٰ دینا چاہیے تھا، اور اس لیے استعفیٰ دینا چاہیے تھا کہ بطور پی ڈی ایم کے سربراہ باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں وہاں پہ عدالت میں پیش دیا، تو پھر آپ کی کس نے مانی؟ آپ کی کسی نے نہیں مانی، نہ آپ کی مان رہی ہے۔ اس نے آج بھی بلاول نے جو پریس کانفرنس کیا اس نے کہا ہم تو عمران خان سے بھی مفاہمت کریں گے اور بات چیت کریں گے، اور ادھر سے آج اس کی خواجہ سعد رفیق کی گفتگو سن لیں، اور آج ابھی جس وقت یہ پروسیڈنگ ختم ہوئی ہے کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ اسد کیسر، سردار ریاض صادق اور خواجہ سعد رفیق کے درمیان کچھ معاملات پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں 27 تک کا ٹائم دے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان سب سے پہلے جا کے پیپلز پارٹی کا، اور شاید پیپلز پارٹی کا تو نہ کر سکے، وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا تو احتساب کر لے جو پی ڈی ایم کے اندر ان کے ساتھ موجود ہے، اور ان کو بائی پاس کر کے وہ پیچھے پسے پردہ عمران خان سے مذاکرات کرتی پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا جو یہ شکوہ ہے، یہ اعتراض ہے، جائز ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ یہ سب کچھ عمران خان کو تحفظ دینے کے لیے کر رہی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران خان کو سیاست کا محور بنا رہی ہے، لیکن محور بنانے سے پہلے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب موجود ہیں، آج کے دن وہ ہمیں جوائن کیا کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جب انہوں نے جوائن کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بس کل ہی کنٹیمپٹ دی پروسیڈنگ شروع ہو جانی، ڈپٹی گورنر بینک اڑا مارنا ہے، اور جناب بیوروکریٹ نے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہو پانا، عدالت نے اس کو دھمکی لگانی، اندر بلا کے سب کچھ ہو جانا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب سارے اپنی جگہ پہ اوپر موجود ہیں، جب تک آپ کی باری آئے اس کا جواب سوچ رکھیے گا۔ دیکھیے عمران خان صاحب کو محور بنا رہے ہیں، اور یہ بات آج بالکل ثابت ہو گئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں ثابت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ اور عمران خان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے، وہ جس طرح ہے نا وہ شریک کرانے سے شاید شرک ہو جاتا، تو وہ شریک نہیں ٹھہرا رہے۔ آج ایک اپلیکیشن گئی بشرا بی بی کی طرف سے، اور ان کے وکیل جو ہیں اظہر صدیق صاحب، اظہر صدیق ہی نام ہے نا، اظہر صدیق صاحب لے کے گئے کہ خدشہ ہے کہ عید کی چھٹیوں میں پولیس ایکشن ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ سہولت تو صرف عمران خان صاحب کو دستیاب ہے نا، ان کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو حالانکہ بشرا بی بی بھی شریک نہیں ہے۔ بشرا بی بی کی درخواست کے اوپر نہ صرف درخواست مسترد کر دی گئی بلکہ لاکھ روپے جرمانہ بھی لگا دیا گیا اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو۔ دیکھیے یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ وہ عمران خان کو سینٹر آف بنانا چاہ رہے ہیں، کہ اگر جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اگر عمران احمد خان نیازی صاحب کو مذاکرات کے لیے منوا لیا جائے تو پھر ہم آپ کو آگے جانے کے لیے دینے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے دوسرے فریق کی طرف سے بھی آج صبح پی ایم ایل این کا بائیکاٹ کروا دیا گیا الیکشن کا، اور بڑی خبریں ہیں اور بڑے واٹس ایپوں کے اندر دھمالیں بھی ڈالی گئیں۔ بعد میں پھر کلیریفیکیشن آ گئی کہ وہ جناب کسی کے دل کی خواہش تھی جو اس نے خبر کی شکل کے اندر بریکنگ نیوز کر دی۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے میں آ کے پھنس چکے ہیں۔ اچھا، چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ عدالت نہیں کر رہے، وہ سیاست کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے کے تو باقاعدہ آ جائیں، الیکشن لڑ لیں 2 سال کا انتظار کرنے کے بعد، اگر آپ کو اتنی ہی سیاست آئی ہوئی ہے۔ لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ارد گرد ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو دوبارہ اس ملک کے اندر سیدھے رستے سے، الٹے رستے سے، چور دروازی سے، موری سے کیسے مسلط کرنا ہے، کہ اگر اس کو پنجاب کے اندر لے آتے ہیں اور ہم اپنی نگرانی کے اندر اور صدا کے نگران تو رضی صاحب اگر چیف جسٹس صاحب سیاست کر رہے ہیں تو نہ تو پہلے فیصلوں کو مسترد کیا گیا بلکہ آج جا کر پیش بھی ہو گئے، وقت بھی مانگ لیا گیا۔ اسی لیے کہ عدلیہ کا احترام کیا جاتا ہے نا، عدلیہ کا احترام کیا جانا چاہیے، اور عدلیہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی نہیں ہے کہ عدالتوں کو وٹے مارتا پھرے گا، کرائے کی فوجی لے کے آئے گا، اب برداشت کرنا ہے، اب برداشت کرنا، آپ ہنسے ہیں نا، یہ اس کا جواب ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی نہیں ہے، اب آپ نے برداشت کرنا ہے، یہ عمران احمد خان نیازی نہیں ہے جو عدالتوں کو وٹے مارتا ہے، حملہ آور ہو جاتا ہے، جا کے وہاں پہ ججوں کو دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ بھائی لا ابائیڈنگ لوگ ہیں، عدالت کو نہیں مانتے، قرارداد موجود ہے، قرارداد موجود ہے، پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد موجود ہے کہ ہم 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن فیصلے کو نہیں مانتے نا، عدلیہ کا تو احترام کرتے ہیں، عدلیہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فضل الرحمان کو نہیں گئے،
फजल रहमान साहब ने अपनी वजाहत दे दी है क्या ना, क्या मेरे दिया? से आप क्या जरूर दिया? वजाहत नहीं, क्या लेंगे। दिया? बता देना। वो नहीं मानते भाई, तो फिर अब आप कह रहे हैं वो तो हम नहीं अदालतों को मानते। मानते हैं, लेकिन बाकी तो पेश हुए ना यार, कि बाकी तो पेश हुए ना, बाकी तो पेश वो हुए ना। पीडीएम के सरबराह हैं। किसी पासे से खलो यार, यार, वो पीडीएम के सरबराह हैं। किसी पासे से खलो ना यार, रजी साहब आज किसी पासे से इत्तेहाद खलो। टूटा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਦੇ ਪਏ ਨਾ, रजी ਤੁਸੀਂ ਵੀ साहब, ਨਹੀਂ ਖਲੋਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਗਾ चौथा लाओ तो नहीं तीसरा ना। गेट लाओ। अच्छा रजी साहब, वैसे आज हुकूमती इत्तेहाद टूटता हुआ तो दिखाई दिया है। देखें नून लीग एक जगह खड़ी मैं है, आपको मौलाना बताऊं, फजल रहमान मैं- एक जगह है और पीपल्स पार्टी जो आपका है सवाल उसका आ अपना गया, स्टांस है। आपका सवाल आ गया। देखिए मुझे ये लगता क्योंकि है, पीपल्स पार्टी तो लड़ना चाह रही है मुझे ये पंजाब लगता है, मुझे ये लगता है, आज फिर आपने बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मुझे ये लगता है कि पीडीएम ने ये सारा जो ड्रामा किया है, जो इस वक्त वो कर रही है कि एक स्टांस मौलाना ले रहे हैं, एक स्टांस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ले रहे हैं, एक स्टांस जो है वो पीएमएलएन ख्वाजा साद रफीक ले रही है, एक स्टांस जो है वो अटॉर्नी जनरल ले रहे हैं। ये सारा स्क्रिप्टेड है, ये हर एक दूसरे से पूछ के और एक दूसरे को बता अच्छा। के कि मैंने ये ठीक कहना है, तुमने ये कहना है। ये मेरी गट फीलिंग है, कल से मैं ये महसूस कर रहा हूँ जब से बिलावल जो हैं वो मौलाना फजल रहमान को मिलने गए हैं। मुझे ये लगता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग करके ना अच्छा। चारों तरफ से घेरना चाह रहे हैं। ठीक ठीक है। वागा साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाना जो है वो साजिश है। क्या कोई साजिश हो रही है? जो अभी रजी साहब बात कह रहे हैं, अगर आप थोड़े से ये जो पिछले दिन गुजर गए हैं उसमें आप आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का रोल देखें तो वो बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है और वो इलेक्शन में मुज़ाकरात करने पर मुकम्मल तौर पर आमादा थे। मैं रजी साहब आपको बताऊं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और मुस्लिम लीग नून के कई लोग इस चीज़ पे तैयार हैं कि हम बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें जिस तरफ अब हालात जा रहे हैं। अब इशू ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एक 1.5 ईंट की अलहदा मस्जिद बना ली है और उनके साथ कोई बंदा भी नहीं खड़ा हुआ, ये हरगिज़ कोई प्री प्लानिंग नहीं है। असल बात यह है कि अब हालात उस नहज पे आ गए हैं कि अब सबको ये यकीन हो गया है कि अगर अब भी हम ना सुधरे, हमने सिस्टम को ठीक ना किया, हम एक मेज़ पर ना बैठे, तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त इंतहाई अहम और मुखलिसाना रोल अदा कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, सियासतदानों के लिए, इस मुल्क के सिस्टम को बचाने के लिए, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो वजीर आज़म को घर भिजवा दें, बल्कि उन्होंने एक लाइन बोलनी है कि पूरी की पूरी काबीना पे वो लगा सकते हैं तौहीन अदालत और सब कुछ मिलिया मिट हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा कि हालात और ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान का मामला और ख़राब हो जाएगा, सिस्टम नहीं सुधरेगा। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त रोल है वो वाकई एक इंतहाई पॉजिटिव बंदे वाला रोल है। ठीक है, जैसे रजी साहब कह रहे हैं कि जी वो सियासत कर, हरगिज़ चीफ जस्टिस सियासत नहीं कर रहा। अगर चीफ जस्टिस साहब सियासत कर रहे होते तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। देखिए उन्होंने कितनी अक्लमंदी, समझदारी और बुर्दबारी से एक ऐसा दरमियान, उन्होंने अपना 14 मई का भी अब फैसला वापस लेंगे तो अगली तारीख आएगी ना, जबकि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारा 14 मई वाला फैसला अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन उन्होंने कितना बड़ा ऑप्शन दे दिया है कि अगर ये सियासतदान इकट्ठे बैठ के कोई और तारीख बना लें, तय कर लें, तो हम एक और रास्ता निकाल लेंगे ताकि सब लोग पूरे पाकिस्तान में जो नेशनल इलेक्शन की बातें हो रही हैं उसका सेहरा, मैं आज ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सर है, रहेगा। और तारीख में ये बात याद रखी जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी असेंबली, एक ऐसी पार्लियामेंट आई थी जिसने अपने ही आइन के खिलाफ, अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसी करारदादें मंजूर की, ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश की जिनकी नज़ीर, जिनका मिसाल, जिनकी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीफ जस्टिस का ही कमाल है कि जिसने ये सारी चीजें बर्दाश्त की और इस निजाम को पटड़ी पर चढ़ाने के लिए उसने अपना अहम तरीन किरदार अदा किया है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, उसे रीराइट नहीं कर सकती। तो क्या इस वक्त आइन रीराइट हो रहा है अदलिया की जानिब से?
बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखें, अब ये इस वक्त हर अपनी अपनी जो है वो बोली बोल रहा है। मजीद सूरत हाल को कंफ्यूज करने के लिए आइन की तशरीह, और ये तो बड़े दिनों से ये बातें सुन रहे हैं, मैं इनको कोई अहमियत नहीं देता हूँ। मैं पहली बात मैं रज़ी साहब के जवाब में ये बताना चाह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को कल दो बातें कही थी, अगर आपने नोट किया हो। एक तो उन्होंने दबे अल्फाज में थ्रेटन किया था कि जनाब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे भी जा सकते हैं अगर हालात ख़राब करने की कोशिश की गई और हमारे 14 मई वाले फैसले को उसको सबोटाज करने की कोशिश की। सारी बातों का मकसद ये था कि ये तमाम जो वायलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, अगर फाइनल वही ऑर्डर मेंटेन हुए और फिर भी ना मानेंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा, छोड़ने नहीं लगेगी। और दूसरा उन्होंने बता दिया आपका मनी बिल जो है वो पास नहीं हुआ तो उसकी बड़ी इम्प्लीकेशन आप लोगों के लिए हो सकती हैं। तो ये याद रखें कि अगर इस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक मसालियती के रोल में आगे हैं एज ए फादर फिगर, कि भाई ये लोग जो हैं इनको समझाएं, इनको बिठाएं ताकि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, सैनिटी शुड प्रिवेल, और ये कोई पाकिस्तान का सोचें, जमहूरियत का सोचें, रूल ऑफ लॉ का सोचें। तो वो तो इस रोल में अब आगे हैं, ठीक है ना जी। बल्कि एक किस्म आप ये समझें वो इनका जमहूरियत में इनकी क्लास ले रहे हैं कि भाई ऐसे पॉलिटिकल कंसेंसस किया जाता है, ऐसे टेबल पे बैठा जाता है, ऐसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाती है, जाएं जाके आपस में बातचीत करें और फिर हम मुझे बताएं ईद के बाद। तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा हमारे मोहतरम सियासतदानों के लिए और कितना एक अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि उनको चीफ जस्टिस जो है वो बता रहे हैं कि उनकी क्या ड्यूटी है, सियासतदानों की उनकी क्या जिम्मेदारी है। जहाँ तक जो अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट मैंने सुनी है, देखी भी है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक पाकिस्तान की सियासत में इतने दहाइयों से हम उनको देख रहे हैं, वो बड़ा एक नेगेटिव रोल है। वो हमेशा आते हैं इन द रोल ऑफ क्या उसको बोलते हैं, स्पॉइलर। मैं विलन वाली बात नहीं करना चाहता हूँ, वो जरा बिलो द बेल्ट हो जाएगी, लेकिन वो आते हैं स्पॉइलर के रोल में, हर जगह रौला डालना, हर जगह हडल क्रिएट करना, ऐसी खाम सिचुएशन को खराब करना, कंफ्यूज करना। वो जिसको कहते हैं ना, वो लोगों को जोड़ने वाले नहीं हैं, वो हालात को जोड़ने वाले नहीं हैं, हालात को संभालने वाले नहीं हैं, वो हालात को खराब करने वाले हैं। वो लोगों में तफरीक और जो है ना फर्क पैदा करने वाले हैं। सो मैं ना मानू वाली बात। सो मेरा ख्याल है कि वो, और ही नॉट इवन सिटिंग एमएनए, जनाब एमएनए भी वो नहीं है, ठीक है उनके बेटा जो है वो एमएनए है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि इस वक्त पे उनको भी चाहिए था एज अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन एहसास जिम्मेदारी लोगों के सामने अपना वो कौमी किरदार अदा करते, जो कि पीडीएम एक जो कंबाइंड अपोजिशन है उसके वो हेड है, लेकिन अफसोस वो ये काम नहीं कर रहे। वो चाहते हैं ये हंगामा रहे। मैं ये कहता हूँ बड़ा हैरान पॉइंट आपका आ गया। हमारे सियासतदान नहीं, मेरी बात सुन ले, एक बात सुन ले जी ब्रेक पर जाना है, क्विकली कंप्लीट कीजिए अपनी बात। इलेक्शन से डरती क्यों है? ये तो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। इलेक्शन तो एक बड़ा अच्छी एक्टिविटी पाकिस्तान में होती है, इकोनॉमी भी चलती है, एक खास कैंपेन्स चलते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, लेकिन खरीदो फरोख्त भी होती है, रिगिंग भी होती है, सब हमारे कल्चर में है। लेकिन इस दफा तो लगता है कि ये घबरा जाते हैं, डर गए हैं कि पता नहीं इलेक्शन है ये क्या है। 2013 में भी अगर आपको याद है इनको बड़ी थ्रेट्स थी इनके ऊपर, ये उस जमाने में ये दहशतगर्द और ये सारे। लेकिन ब्रिगेड साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। आई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी भारत जाएंगे। सवाल ये है कि वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा कर रहे हैं, वज़ीर दिफा ने इनकार क्यों किया है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आइंदा माह शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो भारत जाएंगे। पाकिस्तान के किसी वज़ीर ख़ारजा का भारत का ये दौरा 12 बरस के बाद होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरी जानिब भारत में रवां माह के आखिर में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत ना जाने का फैसला किया है। और क्या भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पेशरफ्त किसी बैकडोर चैनल मुज़ाकराती अमल का नतीजा है, और खित्ते में बदलती सूरत हाल में जहां ईरान और सऊदी अरब
قریب آ رہے ہیں وہاں پاک بھارت دوریاں بھی ختم ہو سکتی ہیں یا نہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کریں گے لیکن وزیر دفاع نے نہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ شنگھائی SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بڑا اہم فورم ہے، یہ بڑا اسٹریٹجک الائنس ہے، اکنامک سیکورٹی وغیرہ وغیرہ اس تمام یہ ایشیا میں، اور انڈیا میں اگر یہ ہو رہا ہے گوا میں، تو وہاں پہ سنوں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ وزیر دفاع کو جانا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے یہ ایک کوشش ہوگی ہماری طرف سے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، ایک تو یہ کہ ان کو انڈیا کا ایکسپوجر دیا جائے جب سے وہ آئے ہیں۔ میرا خیال شاید یہ واحد انڈیا ملک رہ گیا ہے جہاں پہ وہ ابھی تک نہیں گئے ہیں۔ ویسے تو جتنے ممالک میں وہ پہلے گئے ہیں اور کئی مرتبہ گئے ہیں، خاص کر امریکہ، ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کبھی کوئی اعلامیہ جاری ہوا ہو یا کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ خیر فارن آفس والے نوٹس ٹیکنگ تو کرتے ہوں گے وہاں پہ جدھر بھی یہ جاتے ہیں، لیکن بہرحال تو یہ ان کو ایک ایکسپوجر دیا جائے گا تاکہ SCO کے جو اتنے اہم ممالک ہیں، روس ہو گیا، چین ہو گیا اور باقی سینٹرل ایشین ریپبلکس وغیرہ، اور پھر تو وہاں پہ ان کو ایک ایکسپوجر دیا جائے گا، کیونکہ ابھی بھی لوگ یہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں، میں جو کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ جی وہ کو انڈر ٹریننگ ہے یا کیا ہے، لیکن نہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ینگ اپ کمنگ سیاستدان ہیں اور ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ تمام ایسے نئے فورمز کے اوپر وہ جائیں اور پاکستان کو لیکن وزیر دفاع نے نہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے بریگیڈیئر صاحب؟ سوال تو یہ ہے۔ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتی ہے، I do not know انٹرنلی کیا ہے۔ وزیر دفاع بھی اگر چلے جاتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اب وہ نہیں جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی جگہ فورن منسٹر جا رہے ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی روس میں کی ایک آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ رشین فورن منسٹر کی جو ڈیلیگیشن ہے، ایک طرف وہ بیٹھے ہیں 8-10 لوگ اور سامنے ہنا ربانی کھر صاحبہ بیٹھی اور ایک ساتھ کچھ اسٹافر ان کے ساتھ پتہ نہیں کون، تو وہ ان لوگوں نے بڑا مائنڈ کیا ہے۔ جو بات پتہ لگی ہے کہ جناب ہم آئے ہیں فل اسٹرینتھ میں آپ سے بات کرنے، تو آپ کے باقی لوگ کدھر ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا جی ہم لوگ غریب لوگ ہیں، فلاں ہیں، ورس ٹو دی فیکٹ کہ شاید آسٹیریٹی کی وجہ سے بلاول صاحب وہاں پہ نہیں گئے۔ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اپنا بلاول صاحب کا جانا اور پھر رشین فارن منسٹر کو ملنا میں بھی اس طرح زیادہ جھکاؤ اپنا ان لوگوں کا امریکہ کی طرف سے ہے، تو ایک وہ فیکٹر بھی ہے۔ لیکن انڈیا جانا ایک بات ہے، فارن آفس نے بات بڑی کلیئرلی کہہ دی ہے، انہوں نے جو دوسرا جو امپورٹنٹ سمٹ آ رہا ہے اگلے مہینے مئی میں G20 کا، انہوں نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، وہ انہوں نے اس کی بڑی اپوزیشن کی ہے، اور سینٹ کے اندر بھی ایک ریزولوشن بھی پیش کی گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ریزولوشن پاس ہوگی کہ یہ G20 والا سمٹ ہے یہ کیوں ایک ڈسپیوٹڈ ایریا میں ہو رہا ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں۔ سو بڑی ڈائنامکس ہیں، اور ساتھ یہ بھی اب آ گیا ہے چند دن پہلے کہ جناب انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریڈ کی بحالی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جب تک کشمیر کے یا معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ تو ابھی انڈیا کے ساتھ ہمارے کوئی بیک چینل کی تو کوئی خبر آ نہیں رہی ہے، اگر کوئی ہے تو وہ بڑی سیکرٹ ہوگی جو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں، لائن آف کنٹرول پہ جو جنرل باجوہ کے وقت پہ وہ سیز فائر وہ ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے، لیکن پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی اینٹی پاکستان باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں انڈیا کے اندر کہ جناب ہم بلوچستان کو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کو معاملہ کنفیوزڈ ہے انڈیا کے حوالے سے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے آگے ہمارے کیا تعلق ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اگر یہ ہیڈز آف سمٹ کا میٹنگ ہوتی، ٹھیک ہے، معاملہ کنفیوز ہے یا کوئی اور ہی معاملہ ہے؟ رضی صاحب، 12 برس کے بعد کوئی پاکستانی وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہا ہے اور سوال اٹھ رہے ہیں، کیا پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ جو دورہ ہے کسی بیک چینل مذاکرات کا نتیجہ ہے آپ کے خیال میں؟ جی میرا نہیں خیال، ایک کانفرنس ہے، پاکستان اسے ایک سمجھے گا، اپرچونٹی سمجھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے افغانستان کے ریلیٹڈ جتنی بھی کانفرنسز اس وقت ہو رہی ہیں اس میں پاکستان نہیں ہے، اور ایک آدھ کے علاوہ کسی کے اندر بھی پاکستان کو مطلب 2-3 تو ایسی تھی جس میں پاکستان کو مدعو بھی نہیں کیا گیا، حالانکہ ہم مامے خان ہوتے تھے افغانستان کے، لیکن آج کل اس میں نہیں ہے۔ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ بھارت کے اندر بڑا پروپیگنڈا ہوا ہے، بریگیڈیئر صاحب اللہ نہ آجے، وہ میجر عادل راجہ سے زیادہ تو زہرناک پروپیگنڈا نہیں نہ کر سکتے انڈینز، اور پی ٹی آئی کے ٹرینڈ سے زیادہ خوفناک ٹرینڈز تو آج تک نہیں چلائے یار انہوں نے۔
تو انڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا نہیں ہوا، ان کا کام کرنے کے لیے ان کو پاکستان کے اندر ایک فورس دستیاب آ گئی ہے. اب آپ یہ بیانیہ ذرا ڈراپ کر دیجئے کہ بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. جی سٹیٹمنٹ دی ہے مودی کی سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ اور اس کا جواب اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ہم بات کر رہے ہیں پروپیگنڈے کی. تو پروپیگنڈا تو پایا نا، اس کے بعد ختم ہو گیا، ساری لمٹس کراس ہو گئی. انڈیا نے کبھی وہ لمٹس کراس نہیں کی جو آپ کی محبوب پارٹی نے کی ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، دیکھیے آج رات، ٹاپک سے بھی پہلے، آج رات 8 بجے گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جانا ہے اس لا کا جس کے اوپر عدالت نے سٹے دیا ہوا ہے. اور یوں حکومت نے مہارت کے ساتھ گیند جو ہے وہ عدلیہ کی کورٹ میں ڈال دینا ہے. فیصلہ بھی عدلیہ کا تھا، قانون سازی پارلیمنٹ نے کر کے ان کو دے دی ہے. اب جن کا فیصلہ ہوگا وہ اپنا فیصلہ منوائیں گے اور جنہوں نے سٹے دیا ہوگا وہ اپنا سٹے منوائیں گے. انٹرسٹنگ سچویشن ہے، لیکن ہمارا پروگرام ختم ہوتے تک میری اطلاع ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک میں نے ٹویٹ پڑھا ہے ابھی یہ سلمان عابد صاحب اٹھ کے گئے تھے تو میں نے ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ٹویٹ پڑھا ہے کہ 15 اپریل کو بھی انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب یہی کہہ رہے ہوں گے کہ 14 اپریل کا فیصلہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. کمنگ بیک، دیکھیے ہم اس ریجن کے جتنے بھی افیکٹو فوراز 14 مئی کا جی 14 مئی کا فیصلہ نہیں وہ ٹھیک ہے، 14 اپریل لطیفے کے طور پہ 14 لطیفے کے طور پہ ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ہے دیکھیے اس ریجن کے اندر جتنے بھی فورمز ہیں ہم ان کے اندر اپسٹ ہیں، جتنے بھی ایبسنٹ ہیں، جتنے بھی افیکٹو فورمز ہیں. ہم نے سارک کا فورم بنایا، بھارت نے اس کو ایکٹیو نہیں ہونے دیا. ہم نے اپنا یہ جو ہے سنگھائی کوآپریشن کا تو چائنا کی وجہ سے ہم اس میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے یہ جو RCEP والا فورم جو تھا اس کو ایکٹیویٹ کیا، اس کے اندر ایران تھا سینٹر پوائنٹ، انڈیا اس کو بھی سائڈ پہ لے گیا. تو ہمیں ضرورت ہے ایسے فورمز کے اوپر جانے کی، اپنی نمائندگی کرنے کی. اور اس کے اندر جو اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے، آخری بات وہ یہ ہے کہ جس طرح کا سی پیک پاکستان کے رستے سے گزر کے، ویسے سوال تو یہ تھا رضی صاحب کہ وزیر دفاع نے نہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ وزیر دفاع بھی جا سکتے ہیں، ان کی جگہ ان کی بجائے کوئی اور جو جا سکتا ہے وہ بھی جا سکتے ہیں، وزیر مملکت بھی جا سکتے ہیں. ابھی یہ آپشنز اوپن ہیں. لیکن جس طرح کا سی پیک چائنا نے پاکستان کے ساتھ ایگری کیا ہے، اسی طرح کا ایک روڈ انیشیٹو جو پورے انڈیا سے گزرتے ہوئے جائے گا ممبئی سے آگے، وہ یہاں پہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے. ہمارے ہاں سی پیک سٹے ہوا ہے اور وہ انڈیا اس کو لے رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سی پیک جو ہے وہ رکوایا تھا اور ابھی تک اس پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. واغا صاحب، خطے میں جو بدلتی صورتحال ہے، جہاں ایران اور سعودی عرب قریب آ رہے ہیں، ایسے میں کیا پاک بھارت دوریاں بھی کم ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ کچھ سبق سیکھیں گے پاکستان اور بھارت بھی؟ ہونی تو چاہیے، یہ دوریاں کم ہونی ضروری ہیں ہمارے ملک کے لیے اور اس پورے خطے کے امن و امان کے لیے. یا میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ابھی آپ بار بار سوال کر رہے تھے کہ وہ وزیر خارجہ کیوں نہیں، وزیر خارجہ جا رہے ہیں اور وزیر دفاع کیوں نہیں جا رہے ہیں. اصل بات ہے کہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے خارجی امور کے تعلقات ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور فورن افیئر کے اور سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ اور ہمارے اسٹریٹجیز مختلف ہیں. لہٰذا گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ نہیں جا رہے، اور بھٹو صاحب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. سلمان عابد صاحب کی رائے بھی جان لیتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے. جی سلمان عابد صاحب، بات یہ ہے کہ اگر وزیر خارجہ جا رہے ہیں تو وزیر دفاع نہ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی ایک نے نمائندگی کرنی ہے. لیکن جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ماشاءاللہ رضوان رضی صاحب نے بھارت کو دیا ہے نا کہ پروپیگنڈا وار سے ان کو نکال دیا ہے، یعنی اس سے زیادہ دلچسپ لطیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ بھارت کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے اس کھیل کے اندر. نہیں سب سن لیں، آپ سنیں ذرا. میڈیا پاکستان دشمنی کے کانٹیکسٹ میں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی سوال ہے. میں اس وقت پاکستان دشمنی کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر اربوں روپے کی ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پروپیگنڈا سے نکل گئے، جیسے بڑے تحقیق کے اوپر وہ بیٹھ کے اسٹوریاں جاری کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. خدا کا نام لے، پی ٹی آئی سے اپنی دشمنی علیحدہ نکالیں اور پاکستانی اسٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں اپنا ڈیفرنٹ. یہ بھی چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، اور آج نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. یہاں وقت ایک بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک وفاقی وزیر کے ایک دبنگ انداز میں دیے گئے بیان کے، اور اس کے بعد اس پر دی جانے والی وضاحت پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.
ناظرین آپ نے دیکھا ایک وفاقی وزیر کا پہلے ایک دبنگ انداز میں جذباتی تقریر کرنا اور پھر قومی اسمبلی میں کی گئی اس تقریر پر وضاحت دینا. کیا کسی طور بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا معاملہ ہے؟ کیا وفاقی وزیر نے وضاحتی بیان جو ہے کسی طور پر بھی ڈر کر یا کسی خوف یا دباؤ کے تحت جاری کیا؟ اور کیا یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ جیسی غیر سیاسی اصطلاح پاکستان میں اب سیاسی طور پر استعمال کرنے کے پیچھے کسی طرح سے بھی آزادی اظہار رائے پر قدغن بھی ہے یا نہیں؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں. جی نصیر واگا صاحب. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جن ڈائریکٹر جنرل کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس جس کا ذمہ ہے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کی جو سیکورٹی کی ذمہ داری ہے یہ ان کے پاس ہے. ان کے جو اعلیٰ ترین آفیسرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر حاضر سروس فوجی ہیں اور جو نیچے کے لوگ ہیں وہ یا ریٹائرڈ ہیں یا سویلین ہیں، لیکن ان پر فوجی قوانین لاگو ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو ایئرپورٹ تو یہی وجہ جو انہوں نے پھر وضاحت دی بعد میں جی جو پاکستان کے اس وقت ایئرپورٹ کے سیکورٹی فورس کے ہیڈ ہیں وہ ایک میجر جنرل ہیں. غالباً ان کی وجہ سے جب یہ ان کا یہ وائرل ہوا ہے یہ کانٹینٹ، تو اس کے بعد یقینی طور پر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، جس کے فوراً بعد انہوں نے پراپر فورم پر آ کے بیٹھ کے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے جو کہ بالکل یہ بات 100% درست ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے کام غلط کیا گیا ہے. اب یہ جو اصطلاح اس وقت سافٹ ویئر کی استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں، ویسے تو یہ بڑی زبان زد عام ہے، اور اب یہ ایک اصطلاح جو ہے ویسے تو غیر سیاسی اصطلاح ہے یہ، لیکن یہاں پر سیاسی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی قانونی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ ہر جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. بہت سارے سیاستدانوں کا ہوا، بہت سارے پولیٹیکل باقی ورکرز کا ہوا، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کا ہوا. تو اسی طرح بالکل قادر پٹیل صاحب کا بھی جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا جس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا. رضی صاحب یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوتا ہے ویسے؟ دیکھیے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا نہیں ہے، یہ اس بات کا جو ہے وہ متقاضی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو میرے جیسے جو نصیر واگا جیسے عام سویلین ہیں ان کی منتخب مبلغ اوقات کیا ہے کہ وہ اگر اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے بھی بات کر لیتے. یہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ تو ہمیں اشتہارات چلا کے میں اشتہارات چلا کے بتایا گیا کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ نئی نئی ہاؤسنگ اسکیمیں اور ملٹیپل بلڈنگیں بنا رہا ہے اس قوم کے لیے. وہ تو آج مجھے واگا صاحب کی بات سے پتہ چلتا کہ ان کا کام ایئرپورٹ کے اوپر سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے. لیکن آج تک جتنا بھی ان کی میڈیا کیمپین چلی ہے وہ یہی چلی ہے کہ یہ پلاٹس لوگوں کو بیچتے ہیں، یہ گھر بنا کے بیچتے ہیں، یہ فلیٹس بنا کے بیچتے ہیں. تو کسی پراپرٹی ڈیلر کو اتنا زیادہ دکھی نہیں ہونا چاہیے اپنی عزت بستی کے معاملے کے. سلمان عابد صاحب، کیا آزادی اظہار رائے پر قدغن کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے سیاستدانوں کو نا وقفے سے لگتا ہے کہ ان کے مسل بڑے شاندار ہو گئے ہیں اور وہ بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، جمہوریت بہت شاندار ہو گئی ہے اور ہم بہت طاقت میں آ گئے ہیں، جس کو چاہے مرضی للکار. اچھا، پھر جس وقت وہ للکارتے ہیں تو رات کو خواب میں پھر ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے اور پھر کوئی ڈرایا جاتا ہے، پھر کوئی دھمکایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کر دیا. پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں تو پھر وہ آ کے اتنی عاجزی سے آ کے معافی مانگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک ان کو ان کی اوقات یاد آ جاتی ہے کہ آپ ایک چھوٹے موٹے سیاستدان ہیں، بہت بڑے ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ بھی ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. گفتگو کرتے وقت نا اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے، خبر بنانے کے لیے عمومی طور پہ ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں. بھئی آپ پہلے ہی سوچ لیں کتنا بولنا ہے اور کتنا نہیں بولنا ہے. ایسی بات نہ کریں جو بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. یعنی اب جو بات انہوں نے پٹیل صاحب نے کی اور جب معافی مانگی اور اس کے بعد کہا کہ شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو شاید یہ بات کہتے ہوئے اگر سوچ لیتے تو پھر یہ مسئلے نہ ہوتے. پٹیل صاحب کو سلمان صاحب پٹیل صاحب کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. جوش خطابت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک ایئرپورٹ پہ جو ایک چیف سیکورٹی آفیسر ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. وہ تو ڈائریکٹر جنرل ہے پورے پاکستان کے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں جی یہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ والے یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے پاکستان میں، خاص کر پچھلے چند مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے، اور یہ بڑے سارکاسٹک طور پہ استعمال کی جاتی ہے. نمبر ایک اپنا سوشل میڈیا پہ، اور دوسرا یہ کہ یہ اس میں یہ محاورتاً جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے پاکستان میں کہ کوئی چیز کنوے کرنی ہے
تو آپ انڈائریکٹلی بات کریں. بریگیڈیئر تو صاحب ویسے یہ نئی آزادی اصطلاح- اظہار رائے پر قدغن بھی تو ہے, کسی آدمی کو مجبور کر دینا وہ اپنی رائے بدل لے, اپنی بات سے جو ہے پھر جائے. دیکھیں اوکے چلے میں ذرا اور بہتر طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. وقت پاکستان ایک کم بڑے ہے, ابنارمل وقت حالات کم سے ہے, گزر کوئکلی آپ سمجھائیں. ایک فکرہ پاکستان میرے سے بڑے بھی لے ابنارمل لیجیے. حالات سے گزر رہا ہے پچھلے ایک سال سے, صحیح. اور یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوتی تھی, لیکن بہرحال یہ ہو رہی ہیں, یا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اللہ کرے یہ سب ٹھیک چیزیں ہے, اس ٹھیک وقت ہے. ختم ہو جائیں. رضی صاحب اور یہ کوئکلی آپ بھی return ایڈ to کر دیں. normal. لیکن نہیں بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک سینئر سیاستدان جی, last جو کہ اتنے ان کا sentence تجربہ complete کیجئے. ہے, جی, کیا جی. ان کو معلوم نہیں ہے کہ جس طرح ڈی جی این ایف ٹھیک ہو ہے, گئے, ٹھیک ڈی ہے. جی ایس او ہو گئے, یہ بھائی حاضر ٹھیک ہے, جی رضی صاحب. جی بریگیڈیئر صاحب لیتے ہیں بھی خام بریگیڈیئر صاحب ڈی جی اے این ایف کی بات تو آپ نہ کریں, وہ جو انہوں نے 16 کلو گرام ہیروئن ڈالی تھی, اپنا ایک فکر ایڈ کر دیجئے. ایڈ اپنا کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ شمالی علاقہ جاتوں کی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ نئی ٹرمینالوجی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آج کے پروگرام خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.